اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہمارا لیول 5 کا لیکچر نمبر 12 ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم آخری پاؤ کو پڑھ رہے ہیں، اور آخری پاؤ میں ہمارا 18واں جو پیج ہے اس کا ہمارا میرے خیال سے چوتھا اشارہ ہے بیت اللہ اور شہر مکہ کے بارے میں۔ اور اس کے جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں امن اور رزق کے لیے دعا کی تھی نا، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے گا چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، مگر کافروں کو آخرت میں سزا دے گا۔ تو رزق کی انہوں نے دعا کی، تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پورا کیا اس سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن ہے۔ تو ظاہری بات ہے تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، تو بنی اسرائیل میں ہی جناب ابراہیم علیہ السلام ایک پرومیننٹ شخصیت ہیں جس کو یہود و نصارہ دونوں کلیم کرتے ہیں، اور تھرڈ نمبر پہ مسلمان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہم بھی مطلب فالو کرتے ہیں، اور قرآن کریم نے بلکہ کہا ہے اس بات کے بارے میں۔ تو گویا ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس پہ تینوں جو ہے نا وہ یہ مذاہب جو ہے متفق ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے نا کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ذرا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تلاوت کے لیے خورشید اویلیبل نہیں ہے، چلیں یہیں سے سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جی آج کی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ذرا اس کے با محاورہ ترجمہ کی طرف آئیں گے۔ اس میں کچھ اسماء کو دیکھیں گے، کچھ افعال کو دیکھیں گے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، مثابہ کہتے ہیں ٹھکانے کی جگہ، لوگوں کے لیے ٹھکانے کی جگہ بنایا، وہ امنا اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بناؤ، اتخذو تم بناؤ، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم سے مصلی نماز کی جگہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کعبے کو انسانیت کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے امن اور خوراک کی دعا کی، اور ان کی دعا کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے۔ شہر مکہ ایسی جگہ ہے جہاں آج بھی ایسے کئی معجزات دیکھے جا سکتے ہیں جو وہاں گزشتہ سینکڑوں سالوں سے موجود ہیں۔ کچھ معجزات کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ وہ پاک رکھیں میرے گھر کے طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ گویا مساجد کی تعمیر و ترقی اور ان کی صفائی اور ستھرائی، یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ کام ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عہدنا، ہم نے حکم دیا اس معاملے کا۔ تو گویا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہمارا کانسیپٹ جو ہے نا بڑا آرٹس قسم کا بنا دیا گیا ہے معاشرے میں رہتے ہوئے، مساجد کی تعمیر و ترقی کے لیے یا اس کی فراوانی کے لیے یا اس کی صفائی کے لیے۔ ایون اب تو انوائرمنٹ یہاں تک پہنچ چکا ہے، ایک وقت ہوتا تھا کہ جب والدین کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہمارے بچے مساجد کے ساتھ ریلیٹ رہیں اور اس کی صفائی کے ستھرائی کے اندر انوالو ہوں۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو پیسوں کی فراوانی دی یا کچھ بہتر ہوا یا
جو ہے نا وہ دور چینج ہوا، تو اس نے اس چیز کو بڑا عجیب و غریب تصور کیا. ایون اب کبھی جو ہے نا وہ ہیڈ آف مدرسہ یا جو ہے نا وہ استاد ان سے یہ بات کہہ بھی دے کہ بیٹا یہ جو ہے نا وہ دری کو جھاڑ دو یا جو ہے نا یہ صفائی کر دو، تو وہ والدین شکایت لے کے آ جاتے ہیں. والدین کی تربیت بھی اس حد تک ہے اور ان کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی کرنا اس کی کیا امپورٹنس ہے، کیا ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو گویا یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے، بلکہ ہمیں تو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کی کتنی بڑی امپورٹنس ہے. تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاملات میں کہ ہم اپنی اولاد کو کس جانب اور کس چیز کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں اور کس چیز کے اوپر ڈی ویلیو کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ دوبارہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا. اس پہ ذرا ہم پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. خیر، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل ھذا، بنا اس بلدن شہر کو، آمناً امن والا، پہلی دعا کی کہ امن والا بنا دے، ورزق اہلہ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی، پھلوں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر. قال، اس نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، ومن کفر، اور ومن کفر، اور جو جس نے کفر کیا اس میں، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، پس اسے نفع دوں گا تھوڑا، ثم اضطرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر مجبور کروں گا اس کو دوزخ کی عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری جگہ. گویا ایسا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہے تو وہاں پہ بھی اس کو بھی رزق دیا جائے گا اس معاملے میں کہ اس سے بھی تنگی نہیں کی جائے گی اس شہر کی برکات سے. لیکن یہ دنیا کا رزق چونکہ تھوڑا ہے، قیامت کے دن اس کی پھر پکڑ ہوگی. دنیا کا کیا جو ہے نا وہ یوم آخرت کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. دیکھیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے امامت و قیادت کے تعلق سے بتایا تھا کہ کفر کرنے والوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں رہے گا اس گھر کی جو ہے نا وہ چوکیداری کے لیے. چنانچہ حضرت ابراہیم نے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رزق اور خوراک کی دعا صرف اہل ایمان کے حق میں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اہل ایمان ہی کو نہیں بلکہ کفار کو بھی رزق ملے گا، اس لیے کہ دنیا تو ایک آزمائش ہے، مگر آخرت میں کافروں کو جہنم کی آگ کے دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا. اور ترمذی میں 2320 نمبر حدیث ہے کہ جناب سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. اللہ کے ہاں کوئی وقت ہی نہیں ہے دنیا کی. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک رول رکھا ہے کہ بھئی جو اس میں محنت کرے گا اس کو ملے گا. مکہ کے معجزات جو آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں، مکہ میں نہ ہی کوئی ہریالی، نہ ہی کوئی تالاب، نہ ہی وہاں کا موسم خوشگوار، یہ کالے پہاڑ، وادیوں میں آباد شہر، اللہ نے اسے تقریباً 5000 سال پہلے مثابتاً ٹھکانہ بنایا. آج تک کہا تھا نا کہ ہم نے ٹھکانہ بنا دیا. اور جناب ابراہیم اپنے بیٹے اور جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ گھر والی کو چھوڑ کے آئے وہاں پہ. آج تک دنیا میں کوئی اور دوسری ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ دنیا بھر کے ممالک سے حج کی نیت سے لاکھوں کی تعداد میں آتے ہوں اور اپنی زندگی کی بچت کردہ رقم اس شہر کا سفر کرنے میں خرچ کر کے خوش ہوتے ہوں. مکہ کے معجزات میں ایک معجزہ مقام ابراہیم ہے، یعنی وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. تاریخ میں موجود دوسری چیزوں سے اس کا موازنہ کیجئے، غور کیجئے کہ دیگر مذاہب کی کتابیں بھی اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ مقام کھڑے ہونے کی جگہ کا ذکر فرما رہے ہیں اور وہ آج تک محفوظ اور باقی ہے. مکہ کے معجزات میں اور بھی دیکھیے کہ روزانہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلسل عمرہ، طواف، نماز، ذکر اور عبادات کرتے ہیں. مکہ محفوظ شہر ہے. تقریباً تمام تاریخی جگہیں اور شہر مختلف حادثات، یہ جنگوں میں برباد کر دیے گئے یا پھر انہیں دوبارہ بنایا گیا. مکہ کی جس دن سے بنیاد رکھی گئی اس دن سے یعنی تقریباً 5000 سال سے وہ محفوظ ہے اور کوئی اسے ہاتھ نہ لگا سکا. اصحاب الفیل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. مکہ کے معجزات میں ہی کہ مکہ ہر جانب سے کالے کالے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں کی جا سکتی. اس کے باوجود آپ کو وہاں سال بھر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے ہر قسم کے پھل، ترکاری وغیرہ مل جائیں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی مکہ کے لیے کی گئی دعا کی قبول ہونے کی واضح نشانی ہے. ہزاروں سال سے بغیر کسی رکاوٹ کے نکلنے والا زمزم کا پانی جو کروڑوں انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس پانی میں خاص طبی اجزاء ہیں. سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایسی وادی میں ہے جہاں نہ کھیتی ہوتی ہے، نہ تالاب، نہ ندیاں، نہ قریب میں پانی کا کوئی ذریعہ. دیکھیں، جہاں تک جو ہے نا وہ شروع سے اکانومی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی تجارت سے چل رہی تھی اور تجارت کے بعد پھر جو ہے نا اکانومی عرب کی جو ہے نا وہ چل رہی تھی آپ کے سامنے
جو ہے نا وہ حج اور عمرے کے لیے جو لوگ آتے تھے اس سے تجارت جو ہے نا وہ پھلتی پھولتی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ تجارت کے رولز چینج ہوئے، جو ہے نا وہ انوائرمنٹس چینج ہوئے، دنیا نے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ بڑے اعظموں کو ڈفرینٹ جگہوں سے جو ہے نا وہ ایکسیس کر لیا. کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ تھوڑی بہت تجارت مانت پڑنے لگی. تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دیکھے نیچے سے پیٹرول جیسی نعمت کو نکالا اور آج تک بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ہزاروں سال بغیر کسی رکاوٹ کے نکلنے والا زمزم کا پانی جو کروڑوں انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، طبی اجزاء بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ آیت مبارکہ کا محاصل ہے. تو بات اس طرح ہے کہ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ اسی پیٹرن پہ آپ جو ہے دیکھیں گے. آج کی آیت میں آیات جو 1 to 5 اور 1 to 6 جو ہے، یہ اس میں جو اسماء ہے، نمبر 1 عاکفین، عاقف، ٹھیک ہے، عاقف اسم ہے. تو اسی لیے سجدہ اسم ہے، سجود اس کی جمع ہے. اور یہ عاقف کی یہاں پہ جمع مینشن نہیں کی، بہرحال عاقف، عاکفون اور عاکفین آئے گی. پھر ظاہری بات ہے عاقف لفظ ہے اور اس کی جمع واو نون یا نون کے ساتھ آئے گی. اگر یا نون کے ساتھ یہاں پہ آئی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے اس کی پھر واو نون کے ساتھ اور یا نون کے ساتھ آئے گی. سجود جو ہے وہ ساجد کی جمع ہے. اسی طریقے سے نار کی جو جمع ہے یعنی آگ کی جمع نیران، یہ آپ کے لیے میرے خیال سے نیو ورڈ ہے، اس کو ذرا غور سے یاد کر لیجئے. راکے کی رکع، رکوع کرنے والے، ٹھیک ہے. 3 حروف والے صحت مند افعال کی طرف دیکھیں تو آپ کا پہلے آ گیا حاہدہ یعہدو، سمع یسمع کے وزن پہ. عاکفہ یا کوفو ہوگا، یا کفو نہیں، یا کفو، کفو ہوگا میرے خیال سے، یا کفو. نصر ینصرو کے وزن پہ نا، یعکفون. اعکف، عاکف معکوف عنہ اور عکوف. عاکفہ یعکفو، نصر ینصرو کے وزن پہ. اور کمزور میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا امین یأمن ایمن، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں. سمع یسمع کے وزن پہ نا، امین یأمن ایمن، آمن مامون امن، ٹھیک ہے. وہ امنا اور امن والی جگہ بنا. تو امین یأمن وہ ایک ہے نا، آمن یؤمن وہ ہے ایمان سے، یہ ہے امن سے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. وہ آمن یؤمن جو ہے وہ ہے ایمان سے، اور امین یأمن ایمن جو ہے یہ آپ کا ہے امن سے. اس کے بعد طائفین ہے، طافہ یطوفو سے قال یقولو کے وزن پہ. پھر قلیل ہے، یہ قلا ظل یظلو کے وزن پہ ہوگا نا. قلا ظل یظل ہوتا ہے، قلا یقل، قلا یقل قلہ قلیل. تو ظل یظل ظل ظلیل، اس سے ٹھیک ہے. اور مزید فی پہ ذرا آتے ہیں، یہ بڑا ایزی ہوتا ہے. طہر یطہر کس وزن پہ ہے جی؟ علمہ یعلم، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کا آ گیا متع یمتع، یہ بھی علمہ یعلم کے وزن پہ ہے. اسی طریقے سے آپ کا آ گیا اضطر یضطر، اختلف یختلف کے وزن پہ، ٹھیک ہے. اچھا، جو چوتھی جوڑی آپ نے آج پڑھنی ہے، جو تعلق کی جوڑی ہے، جو کہ پچھلے لیسن میں بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں، اسی کو مزید ایکسپلور کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی صرف اور نحو کی ڈیفینیشن آپ جان چکے ہیں کہ حرف سے، حروف سے الفاظ کا بنانا اور الفاظ سے جملوں کا بنانا نحو کہلاتا ہے. پھر اس کی جوڑیاں ہیں، ہم 4 جملوں کی اقسام پڑھ چکے ہیں، جس میں جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، کانا اور اس کی بہنیں، ان اور اس کی بہنیں. جوڑیوں میں ہم جو ہے نا وہ ایک موصوف صفت کی پڑھ چکے ہیں، ایک اشارہ مشار الیہ کی پڑھ چکے ہیں، ایک جار مجرور کی پڑھ چکے ہیں، ایک جو ہے نا وہ ہم نسبت یا سمجھ لیں کہ جس کو مضاف مضاف الیہ کی جوڑی کہتے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں. پچھلا لیسن ہمارا اسی سے ریلیٹڈ ہوا ہے. یہاں پہ ذرا اس کی پریکٹس کی جائے گا. فی الارض یہ حرف جارہ کی جوڑی ہے، حروف جر ہے. فی بیت کبیر، یہ کبیر صفت کی جوڑی ہے. ذالک البیت یہ اشارے کی ہے. اور اب جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ تعلق کی ہے. اس کی ایگزامپلز ہیں کچھ جو یہاں مینشن کی ہوئی ہیں، تو گویا اس کو آپ اچھے طریقے سے دہرا سکتے ہیں. اب بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ اب جو جوڑی ہے یہ جو ہے نا وہ نسبت کی ہے نا، کہ اللہ کا گھر، کا کے کی جو نسبت ہوتی ہے. جیسے عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ. عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. نصیر الدین، دین کا مددگار. تو اسی طریقے سے یہ آپ نے بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ. یہ جب اثر نہیں ہوتا کسی چیز کا تو اللہ آتا ہے، اثر پڑتا ہے تو زبر آ جاتی ہے، یعنی کہ منصوب جب ہوتا ہے تو پھر جب اس کے پیچھے کوئی حروف جر آتا ہے تو اس کے بعد پھر بیت اللہ ہو جاتا ہے. اس کی ایگزامپل آپ پڑھ چکے ہیں. آج جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اب آیا رب الارض، سیم ایز اٹ از ویسے ہی، کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کون بتائے گا جی رب الارض کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہینڈ ریز کیجئے گا
جی ہما ندیم. زمین کا رب. ٹھیک ہے، تو یہ اب نسبت آ گئی. اب جب اس کے پیچھے کوئی حالت نسبی کی جو کوئی کیٹیگری آئے گی تو پھر رب آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو رب اسی طریقے سے جب ہر حرف جر آئے گا، جیسے اب یہ آیا ہوا ہے دیکھیں، اللہ رب الارض، اللہ رب الارض. تو اب یہاں پہ کوئی اس کی حالت تبدیل کرنے والا نہیں، تو یہ اصلی حالت پہ ہے. اعبد، میں عبادت کرتا ہوں. کس کی کرتا ہوں؟ اب مفعول بن رہا ہے تو وہ ربا ہو گیا. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. با آ گیا تو ربی آ گیا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے چینجنگ آتی ہے. تو یہ اب ذرا بتائیے گا کمنٹ باکس میں آ جائے جلدی سے. سر یہ مضاف اور مضاف الیہ کیا اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا اصل میں چیز ہے یہ؟ اضافت اسی چیز کو کہتے ہیں. یہ عربی کی ٹرم ہے. اصل میں جو ہم نے علوم اسلام میں پڑھی ہے، میں اس سے ریلیٹڈ ذرا بات کر رہا تھا کہ اصل میں اس کو آپ نے جو آسان لفظوں میں جانا نا، وہ یہی ہے کہ تعلق کی جوڑی. ٹھیک ہے، مضاف کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ مضاف الیہ جس کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مضاف جس کا، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر. بیت یہاں پہ مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. تو مضاف وہ ہے جس چیز کا تعلق جوڑا جا رہا ہے، اور جس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اضافت اس کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ اس کو ایسے یاد کر لیں کہ تعلق کی جوڑی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے، لبنا نے کہا اے، اور کسی نے کہا اے سی ڈی، اور اے سی ڈی والے بہت زیادہ ہیں. تعلق کی جوڑی کی 3 حالتیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ عبداللہ، بیتن کبیرن، بھائی بی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، عبداللہ من عبداللہ. ٹھیک ہے، اے سی ڈی ہے. ٹھیک ہے، عشاء اور لبنا کے ساتھ میں متفق نہیں ہوں، باقی سب کے ساتھ متفق ہوں. آگے چلتے ہیں. یہ 3. ٹھیک ہے، یہ آنسر ہے اس کا. تعلق کی جوڑی کی رفعی حالت کون سی ہے؟ جی رفعی حالت کون سی ہے؟ اے بی سی ڈی. جی کسی اور نے کوئی کمنٹ کرنا تو جلدی سے کر دیں. ہما ندیم کے ساتھ میں متفق نہیں ہوں، روبینہ کے ساتھ میں متفق نہیں ہوں کیونکہ یہ صرف سی ہے، اور افشان کریم کے ساتھ بھی نہیں ہوں. ہذا بیت اللہ، بیت اللہ یہ جوڑی وہ ہے. ہذا کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، بیت اللہ کو دیکھیں صرف. تو بیت اللہ یہ آپ کا حالت رفع میں ہے. تعلق کی جوڑی کی نسبی حالت کون سی ہے؟ اسی میں، یعنی سی تو آپشن کراس ہو گیا نا. رفعی حالت، نسبی حالت کون سی ہے؟ وچ از ویری ایزی ہے. اے ہے، جواب آ چکا ہے روبینہ کا، رآ زید بیت اللہ، سوری بیت اللہ. ٹھیک ہے، یہ اس کی نسبی حالت ہے. جری حالت کون سی ہے؟ جری حالت کون سی ہے؟ بیت اللہ بیت کبیر، ذالک البیت بیتا کبیرا. جری حالت کون سی ہے؟ مجھے تو یہاں جری حالت کوئی بھی نظر نہیں آ رہی. اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو بتائیں. جنہوں نے ایک آنسر دیا ہوا ہے اے، مجھے جری حالت نظر نہیں آ رہی. دیکھتا ہوں کیا انہوں نے جواب لکھا ہوا ہے. بیت اللہ لکھا ہوا ہے، جری حالت تو نہیں ہے. جری حالت تو بیت اللہ ہے، تو یہ غلطی ہے، مسٹیک ہے. ٹھیک ہے، سر لفظ اللہ پہ تو زیر ہے نا، اوہو، لفظ اللہ پہ تو ہمیشہ زیر بیت آتی ہے. اللہ ہی. یہ جو تعلق کی جوڑی ہے، اس کا دوسرا ورڈ ہمیشہ جری آتی ہے اس پہ. آپ کو اس کی حالت جری پتہ لگے گی اس کے پہلے ورڈ سے، حالت نسبی پتہ لگے گی پہلے ورڈ سے. یہ حالت رفع ہے، بیت اللہ. ٹھیک ہے، عربی میں ترجمہ کیجئے. وہ سب توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو. وہ سب توڑتے ہیں. پہلے دیکھیں، وہ سب غیب کا صیغہ، غائب کا، غائب. سی آپشن پہ میں متفق ہوں، جو کہ 2 لوگوں نے 3 لوگوں نے بتا دیا ہے. آگے چلتے ہیں. حل عبدتم رب الارض، حل کیا عبدتم تم عبادت کرتے ہو رب الارض زمین کے رب کی. جواب کیسے دیں گے آپ؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ڈی آپشن کر رہے ہیں، تو میں ان کے ساتھ ہوں. آگے چلتے ہیں. حل تسمعون من کتاب اللہ، جواب کیسے دیں گے آپ؟ تسمعون من کتاب اللہ، اب جواب دیں. ہیرا عمران کہہ رہی ہیں بی، گیمنگ کیٹ کہہ رہی ہیں بی بی، لبنہ غزل کہہ رہی ہیں بی. ٹھیک ہے جی، مان لیتے ہیں. اے کیوں نہیں ہو سکتا؟ شکیلہ نے کہا ہے جی ڈی آپشن ہے.
پتہ نہیں کیسے کہہ دیے. شکیلا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب حاضر کا صیغہ ہوگا نا، یعنی آپ سے کوئی شخص پوچھ رہے ہاں بھائی آپ یہ کرتے ہو، تو آپ یہ نہیں کہو گے نا. آپ سے کسی نے پوچھا آپ کھانا کھاتے ہو، یا آپ سے کسی نے کہا کہ آپ جاب کرتے ہو، یا آپ سے کسی نے چلو اور کوئی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، جیسے کسی نے آپ سے کہا کہ کچھ بھی چلیں، مطلب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ سکول جاتے ہو، تو آپ آگے سے کہو آپ سکول جاتے ہو، یہ جواب نہیں ہوگا اس کا، یہ آپ کا سوال ہوگا. اب آپ نے جواب جب دینا تو آپ یہ کہیں گے ہاں میں سکول جاتا ہوں. مطلب جب بھی سوال متکلم میں ہوگا نا، سوال حاضر میں ہوگا نا، آپ سے ہوگا، تو جواب آپ جب دیں گے تو وہ متکلم میں دیں گے. تو یہ تو رول ہے. اب تسمعون کا جواب جو ہے وہ سمعنا اور نسمع دونوں ہو سکتا تھا، لیکن سمعنا اس لیے نہیں ہے کہ تسمعون فعل مضارع میں پوچھا ہے آپ سے، تو آپ جواب بھی فعل مضارع میں دیکھیں، جو کہ اس کا بی آپشن بالکل درست ہے. حل اللہ خالق الناس، کیا اللہ لوگوں کا خالق ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ سی آپشن بالکل ٹھیک ہے. 3-4 لوگوں کا ایسے میں دیکھ رہا ہوں. قرآن کریم سے ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ، عہد اللہ، ذرا ہینڈ ریز کریں، مجھے ذرا بتائیں کہ عہد اللہ یہ تعلق کی جوڑی تو ہے، لیکن حالت کون سی ہے؟ ہیرا عمران کیا کہتی ہیں؟ اہل علم کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سر نسبی. کون سی؟ نسبی. نسبی. اوکے گڈ. آگے چلتے ہیں. غیب السماوات والارض انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں. غیب السماوات والارض یہ بھی نسبی حالت میں آ رہا ہے غیبہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. من شر یہ جری حالت میں ہے، شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے، ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الناس الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، باصحاب الفیل دونوں جری حالت میں ہیں. اوپر والے بھی نیچے والے ایگزامپل بھی فی دین اللہ بھی جری حالت میں ہے. ترجمہ کیجیے اعوذ برب الناس. اعوذ میں ہم نہیں آئے گا، ہم اور وہ تو کٹ گیا، اے اور ڈی آپشن کٹ گیا. میں اچھا پناہ میں آتا، پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، پناہ مانگتا ہوں رب کی، ٹھیک ہے. تو رب کی تو اس میں ناس کا ترجمہ نہیں آ رہا، تو اس کا آپشن کیا ہوگا؟ obvious بی. یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ سب داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجئے اور دعا کیجئے اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. جی کسی کا کوئی کویسچن؟